صلاۃً واحدۃً صلی اللہ علیہ عشرہ۔ آقا فرماتے جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے فرمایا ومن صلی علیہ عشرًا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پڑھے اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لک ایٹ دا بیوٹیفل کیلکولیشن، ہر درود پر 10 رحمتیں، ایک پر 10، 10 پر 100، 100 پر 1000، یعنی میں اور آپ ہم میں سے جو چاہتا ہے کہ میں صبح و شام مجھ پر رحمتیں برستی رہیں، میرا کاروبار حفاظت میں رہے، پیچھے گھر سے نکلوں تو فیملی حفاظت میں رہے، میرا اپنا ٹریول ایزی ہو جائے، تو سبحان اللہ اگر رحمتیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ کی تو آپ انشاءاللہ رحمت میں رہیں گے۔ تو درود پاک پڑھتے رہیں، رحمت کی برسات ہوتی رہے گی۔ مگر اس حدیث کا جو لاسٹ پارٹ ہے نا وہ اور بیوٹیفل اور انٹرسٹڈ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے 1000 بار مجھ پر درود پاک پڑھا، زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، فرمایا جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ آئے ہائے ہائے، حضور کے پیچھے جنت چلے جائیں یہی بہت ہے۔ غلام کا کام تو پیچھے پیچھے چلنا ہے، مگر یہاں سرکار دو عالم علیہ السلام بشارت کیا دے رہے ہیں؟ جنت میں ایسے جائیں گے کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا، ٹچ ہو رہا ہوگا۔ صف بناتے رہے نماز میں، ہم کیا کہتے ہیں؟ کاندھے سے کاندھا ملا لیں۔ میرا کاندھا کس سے ٹچ ہوتا ہے؟ ویری نیکسٹ ٹو می، جو بالکل میرے برابر میں ہو۔ تو سبحان اللہ، آقا علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب روزانہ 1000 بار درود پاک میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ ہم تھوڑی سی کیلکولیشن کر لیتے ہیں مل کر نا۔ ان دونوں درود پاک کو اگر آپ دیکھیں نا تو یو ریکوائر 2 to 3 سیکنڈ۔ 2 سیکنڈ چلو بہت سکون سے پڑھ لیں تو 3 سیکنڈ، 3 سیکنڈ میں ایک درود پاک پورا ہو جاتا ہے۔ 100 درود پڑھے 300 سیکنڈ، ہم 300 سیکنڈ کتنے منٹ بنتے ہیں؟ 5 منٹ۔ اب اس کو ملٹیپلائی کر دیں 1000 سے تو اس کا مطلب 50 منٹ میکسیمم، روز کے 50 منٹ میں نکال لوں تو میں 1 گھنٹے 1000 بار درود پاک پڑھنے والا بن سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب آپ اگر غور کریں تو ہمارا روزانہ کتنا ٹائم موبائل پر فضول چیزیں دیکھنے میں صرف ہو رہا ہے۔ ایک ریل دیکھی، آگے سے بڑھ کے دوسری دیکھ لی، تیسری دیکھ لی، تو میں نارملی تو 1000 درود پاک کی ترغیب کم دلاتا ہوں کہ یار چلو 100 بار پڑھ لو 5 منٹ میں، ٹھیک ہے آپ 5 منٹ سے شروع کریں۔ مگر چونکہ اب ہم اس مہینے کے قریب موجود ہیں کہ جو اگلا مہینہ ہے وہ حضور علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ ہے، تو نبی پاک کو تحفہ بھی تو دینا ہے نا۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کم از کم فرام ناؤ آن ورڈز، آج سے ہم 12 ربیع الاول تک یہ اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا جو 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے آپ جنت میں ساتھ لے جائیں گے، تو حضور آج سے روزانہ 1000 بار کم از کم درود پاک پڑھوں گا اور 12 ربیع الاول کو آپ کی بارگاہ میں آپ کی ولادت کا تحفہ پیش کروں گا۔ پھر میرے آقا کرم فرمائیں، ان کی شان کے مطابق وہ عطا فرمائیں تو چلیں ہم بھی، ہمارے گھر والے بھی، بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں، ان کا بھی بہت سارا وقت ویسے ہی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر ٹارگٹ لے لیں 1000 بار 1200 بار سب مل کے پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، ہم بھی پڑھیں، اور گھر میں سے کوئی پوچھے بھی کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں تو ہم جواب دیں کہ حضور کا میلاد آنے والا ہے، حضور کے میلاد کا ہم مل کے تحفہ تیار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھیں دنیا کا ایک دستور یاد رکھیں، غریب جب بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے نا تو غریب، فقیر، مسکین اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، مگر جب بادشاہ اس کے ریٹرن میں عطا کرتا ہے نا تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اور میرے حضور تو وہ ہیں بادشاہوں کو بادشاہت دینے والے، اور شان کریمی اور شان عطا یہ ہے جب میں گفٹ پیش کروں گا، میں تحفہ دوں گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو وہاں سے کیا کیا نہیں ملنا ہے، تو بی پریپیئر فار دیٹ۔ بیان کا پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ جناب آج سے سب نے مل کر نبی پاک کی برتھ ڈے، پیارے آقا کی ولادت کے لیے تحفہ تیار کرنا ہے۔
آج یہ محفل سجائی ہے، اب آگے شادی کی تقریب ہوگی تو یہ خاندان والے بہت ساری چیزیں تیار کرتے ہیں نا، کھانا کیا ہوگا، ہال کیا ہوگا، کپڑے کیا ہوں گے، تحفے کیا ہوں گے، ہر ایونٹ کی ہم تیاری کرتے ہیں۔ تو اتنا بڑا ایونٹ آ رہا ہے، نبی پاک کی ولادت کا دن آ رہا ہے، تو آئیے نا مل کے تیاری کرتے ہیں کہ ان کو تحفہ پیش کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت اور اس سورت سے ملنے والا بہت ہی پیارا سبق آموز میسج آپ تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے بھی میری 2-3 نیتیں ہیں۔ پہلی نیت یہ ہے کہ اٹ از ویری شارٹ سورہ آف قرآن۔ جو میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی قرآن پاک کی بہت طویل سورت نہیں ہے، بہت شارٹ ہے، اور شاید آپ سب کو یاد ہے، لیکن اس ایک سورت میں چند آیتوں میں جو شاید ہم 1-1.5 منٹ میں تلاوت کر لیتے ہیں، 4 اہم ٹاپک کو قرآن نے کور کیا اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو اگر ہم ریئلائز کریں کہ اگر اتنی مختصر سورت اتنا بڑا واسٹ میسج یہ رکھتی ہے، تو جو پورا قرآن پڑھے گا، پورے قرآن کو انڈرسٹینڈ کرے گا، تو اسے کس قدر رہنمائی ملے گی۔ تو پہلی نیت کہہ لیں یا پہلا مقصد کہہ لیں کہ یہ ریئلائز کریں کہ قرآن میں کیا کچھ خزانے اور رہنمائی موجود ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہے مگر ہم قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے۔ نارملی لوگ کہتے ہیں یار فلاں بزنس مین سے پوچھو بزنس کیسے اچھا ہوگا، فلاں ملک سے سیکھو جناب امن و امان کیسے ہوگا، فلاں سوسائٹی سے سیکھو تو سوسائٹی کیسے چلے گی۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ کسی کی تجوری میں جناب خزانہ پڑا ہوا ہے اور وہ لوگوں سے بھیک مانگتا پھر رہا ہے۔ بھائی اپنی تجوری کھولو نا، آپ کے پاس وہ کتاب ہے جو راہ ہدایت ہے، ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو رب کا کلام ہے، اور زندگی کے تمام پہلوؤں پر رہنمائی موجود ہے۔ مختصر صورت شاید ہزاروں بار، سینکڑوں بار آپ نے پڑھی ہوگی، مگر اس کے اندر اتنا کچھ ہے شاید بہت ساروں کو آج پتہ چلے۔ اللہ کرے اس سے قرآن کی محبت بھی پیدا ہو۔ اور مزید جو اس میں میسیجز ہیں میں عرض کرتا ہوں، یہ تھوڑا سا ایئر کنڈیشن شاید میرے بالکل اوپر ہی ہے، اگر تھوڑا سا یہ کم ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا۔ اب قرآن کی سورت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ کتنی آیتیں؟ 7۔ تلاوت میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میکسیمم 1 منٹ، مگر خزانے ہیں، میسیجز ہیں، سبق ہیں، کاش ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں نے آپ کے سامنے جو سورت تلاوت کی اس کو سورہ معون کہا جاتا ہے۔ 1 رکوع 7 آیات۔ معون کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیز۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ استعمال کی معمولی چیز، اور اس کی چونکہ آخری آیت میں یہ لفظ موجود ہے اس لیے اس کو سورہ معون کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ آدھی سورت مکی ہے، آدھی سورت جو ہے یہ مدنی ہے۔ اچھا، یہ غیر مسلموں، مثلا مکہ کے جو غیر مسلم تھے ابو جہل، عاص بن وائل وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی، اور اس کا باقی آدھا حصہ عبداللہ بن ابی سلول جو منافق ہے مدینے میں جو رہتا تھا اس کے بارے میں یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ علامہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ معون کا جو مین سینٹرل آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اٹھنا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، اس کا جو کافر انکار کرتے تھے نا، یہ ابو الخبائث ہے، یعنی برائیوں کی بڑی جڑ یہ ہے کہ اس انکار کے سبب انسان گھٹیا کردار کا عادی ہو، جس کو پتا ہے کہ اٹھنا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی کوسچن ہی نہیں ہے، تو پھر دنیا میں موج کرتا ہے نا، پھر وہ جو بھی کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہیں جواب نہیں دینا۔ یہ ابو الخبائث ہے، یعنی کسی کے دماغ میں اگر یہ بیٹھ جائے کہ مجھے مرنے کے بعد کوئی حساب نہیں دینا تو وہ کس بات سے ڈرے گا؟ وہ سارے حرام کام کرے گا، وہ سارا جو جی چاہے گا وہ کرے گا۔ اور یہی کفار کا طریقہ تھا کہ وہ یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اب سورہ معون کا شان نزول کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوئی تھی، اس کے پیچھے جو ریزن علماء نے بیان کیا کہ مکہ پاک میں ایک یتیم بچہ تھا، اور اس امت کے فرعون یعنی مکہ پاک کے بہت بڑے غیر مسلم ابو جہل جو تھا، یہ یاد رکھیے گا اس امت کا فرعون ابو جہل کو کہا گیا، اس کے پاس ایک یتیم جو ہے اس کی پرورش ہو رہی تھی، اور اس نے
یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی اور اس کی وراثت کا سارا مال بھی لے لیا. اعلان کیا اس بچے کو میں سنبھالوں گا، اس کی ساری وراثت مجھے دے دو. اب اس ظالم نے کیا کیا؟ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ بچے کا خیال رکھتا، اس کا مال اس پر خرچ کرتا، مگر اس نے اس کا مال تو قبضہ کر لیا، اور جب یتیم نے اپنا مال مانگا تو دھکے دے کے نکال دیا. اب ابو جہل کے یہاں سے وہ بچہ روتا ہوا باہر نکلا تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو، قریش کے ایک سردار ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہے، تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے. وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. اب وہاں جن لوگوں نے بھیجا تھا نا، انہوں نے اس لیے بھیجا تھا مذاق کے طور پر کہ کر تو کچھ نہیں سکیں گے، ابو جہل کے سامنے کیسے بات کریں گے. مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ رب کائنات کے محبوب ہیں. وہ ایک ابرو کا اشارہ ہی فرما دیں تو دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. جن کے اشارے سے ڈوبا سورج پلٹ آئے، جن کی دعا سے اللہ اکبر، جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو اور ڈوبا سورج دعا سے واپس آ جائے، تو یہ معاملہ کون سا تھا؟ جب یتیم بچہ نبی پاک کی بارگاہ میں گیا تو نبی پاک نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں. ابو جہل کے پاس گئے. اب سارے سرداران مکہ جمع ہیں کہ آج تو ابو جہل معاذ اللہ بڑی بدتمیزی کرے گا اور بڑے کر و فر سے انکار کر دے گا، کیونکہ مسلمانوں سے تو بہت زیادہ وہ مخالف تھا، حضور علیہ السلام کا پکا دشمن تھا. مگر حضور جب اس کے پاس تشریف لے گئے تو ابو جہل جو تھا وہ نبی پاک کو جیسے ہی دیکھا ادب سے کھڑا ہوا، مرحبا کہا اور یتیم کا سارا مال حوالے کر دیا. تو ابو جہل کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو سمجھے کہ آج تم بدلہ لوگے، آج تم بڑا کرو فر دکھاؤ گے، تم نے تو ان کا ادب بھی کیا، سارا مال دے دیا. تو وہ کہتے خدا کی قسم، محمد علیہ السلام جب میرے سامنے تشریف لائے، میں نے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا، مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا. حضور کا ایسا معجزہ تھا کہ اس کو ایک ایسا نیزہ نظر آیا کہ اس کے دل پر روب طاری ہو گیا. تو سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سورہ ماعون کا سینٹرل آئیڈیا یا شان نزول ہے جس کی وجہ سے قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی. اور آیت کے چند آیتیں کیا ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. اب سورہ ماعون میں نے کہا تھا 4 میسیجز ہیں اور 4 بڑی برائیاں ڈسکس کی گئی ہیں جو مکے کے بڑے بڑے منافقین اور کافروں کے انداز تھے. آج چیک یہ کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان 4 میں سے کوئی ایک عادت ہمارے پاس تو نہیں، ہم اس کی عادی تو نہیں، کہیں ہم اس میں مبتلا تو نہیں. اب غور سے سنیے وہ 4 برے کام کیا ہیں. نمبر 1 کنجوسی، بخل. نمبر 2 نمازوں میں سستی اور لاپرواہی. نمبر 3 ریاکاری. اور نمبر 4 دوسروں کی خیر خواہی نہ کرنا. اب پہلی بات پر بات کر لیتے ہیں، کنجوسی. قرآن کہتا ہے یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ یتیم کو تو دھکے دے رہے ہیں، جو بیچارے مفلوق الحال ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ان کو بھی بلکہ لوگوں کو بھی ترغیب دیتے تھے کہ ان کو کھانا نہ دو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، کہیں ہمارے ساتھ تو یہ حال نہیں ہے. ہاں، ہمارے معاشرے میں بھی یہ خبریں ملتی ہیں، یتیموں کا مال لوگ کھا جاتے ہیں، بھائی بھائی کا مال کھا جاتا ہے، رشتہ دار یتیم کوئی بچہ ہو اس کے مال پر نظر رکھتے ہوئے اس کی پرورش کی فکر کرتے ہیں کہ چلو بڑا امیر باپ کا بیٹا ہے، اب ہے اس کا والد نہیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہوں، اس کا مال میرے پاس آ جائے گا. اللہ اکبر. یتیم کا مال اس قدر سینسٹیو ہے. شریعت دیکھیں کتنی کمال کی ہے. ہماری شریعت کا ایک مسئلہ یاد رکھیں، کسی والد کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے 4 بچے ہیں، 3 بچے بالغ، 1 نابالغ. نابالغ جو ہوتا ہے نا وہ یتیم ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں. اچھا، اب بچے چاہ رہے ہیں کہ والد کے انتقال کے بعد والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے سویم یا 40واں کر کے ہم لنگر تقسیم کریں یا غریبوں میں چیزیں بانٹیں. تو جو یتیم کا مال ہے نا، کیونکہ 4 کو مال ملا، اور وہ یتیم کے مال سے یہ خیرات بھی نہیں کر سکتے،
उलमा कहते हैं चारों का माल अलग करें, 3 जो बालिग हैं वो अपने वालिद के लिए इसाले सवाब करना चाहते तो कर सकते हैं, यतीम के माल से उस वालिद के इसाले सवाब पर खर्च नहीं हो सकता। तो बताइए जो यतीम का माल खाकर खुद खर्च कर लेते हैं उनका क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर। कुरान वाज़े यतीमों के माल खाने वालों के बारे में ऐलान कर रहा है, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा। कुरान कहता है बेशक वो लोग जो जुल्म होते करते हुए यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में बिल्कुल आग भरते हैं और अनकरीब ये लोग भड़कती हुई आग में जाएंगे। तो खुदारा अपने खानदान में देख लें, अपनी फैमिली में देख लें, यतीम है अब उसका ख्याल रखना है, उसके माल पर नजर ना रखें बल्कि उनका माल उन्हें लौटा दें। और सुभान अल्लाह, ये तो यतीम के साथ बुरा सलूक करने वालों का अंजाम बयान हुआ। मुबारक हो उन्हें जो यतीमों की किफालत करते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुसलमानों में बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, और मुसलमानों में बदतरीन घर वो है जिसमें यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता। सुभान अल्लाह। हमें तो चाहिए अगर हमारे खानदान में कोई यतीम नहीं तो हम ड्यूटी ले लें अपनी, यार कम से कम एक दो यतीम की किफालत मेरी जिम्मेदारी हो जाए, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस तरह फरमाया। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते जो शख्स यतीम के सर पर अल्लाह की रिजा के लिए हाथ फेरे तो जितने बालों पर से उसका हाथ गुजरा हर बाल के बदले उसके लिए नेकियां हैं। सर पर हाथ फेरेंगे सिर्फ इस पर नेकियां हैं। और फरमाया जो शख्स यतीम लड़की या लड़के पर एहसान करे मैं और वो जन्नत में इस तरह होंगे। नबी पाक ने अपनी दोनों उंगलियां मिलाकर फरमाया। मैं तो मशवरा देता हूं आप सबको, आप यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, किसी के 3 बच्चे, किसी के 4, किसी के 5। प्लान ये कीजिए कि अगर मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मैं कम से कम एक यतीम बच्चे की भी किफालत कर लूं, मैं कम से कम 2 यतीम बच्चों की किफालत कर लूं, या तो अपने घर में रख के उनकी किफालत करें। और अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऐसे बहुत सारे खानदान में आस पड़ोस में नजर दौड़ाएं, आपको यतीम बच्चे मिल जाएंगे कि इनकी माहाना किफालत मेरे जिम्मे है। इंशाअल्लाह इन 3 बच्चों के साथ आप एक यतीम बच्चे की किफालत करेंगे, अल्लाह इन 3-4 बच्चों की भी खैर फरमा देगा। किसी यतीम बच्चे की पढ़ाई का, उसके लिबास का, उसके जनाब खाने पीने का एहतमाम कर दें, इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ी नेकी है। और ये वाली बिशारत जो है ना याद रखिएगा कि हुजूर ने फरमाया वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होंगे, और हुजूर ने दोनों उंगलियां मिलाकर बताया है। हम जैसे जो लोग बेनिफिट की तरफ, प्रॉफिट की तरफ सोच रहे होते हैं, यार इस कारोबार से भी नफा आना चाहिए, इस कारोबार से भी नफा आना चाहिए, मैं और आप ये गौर करें कि क्या हमें यतीमों की किफालत वाले सवाब से नफा आ रहा है। अगर अभी तक ये वाला हेड नहीं खोला है तो अपनी रोजी में, अपने प्रॉफिट में कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनाएं। इंशाअल्लाह अनकरीब दावत इस्लामी भी एक शानदार स्टेट ऑफ आर्ट यतीम खाना नॉर्थ कराची में बनाने जा रही है। ये तकरीबन 1.5 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है, और अल्लाह ने चाहा देखेंगे ऐसा इतना मॉडर्न टूल्स के साथ इतना शानदार तरीके के सेंट्रली एयर कंडीशन यतीम खाना पाकिस्तान में और कोई नहीं होगा। अल्लाह की रहमत से वो ज़ेरे तामीर है। तकरीबन ये 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अल्लाह ने चाहे 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम खुद आपको ऑफर करेंगे। हमारा प्लान है कि इंशाअल्लाह पर बच्चा जो है यतीम बच्चे की मंथली हम पैकेज अनाउंस करेंगे कि जो एक यतीम बच्चे, 2 यतीम बच्चे की किफालत करना चाहता है, जिसमें उनका खाना पीना, लिबास, मेडिसिन, उनकी पढ़ाई, उनकी एजुकेशन, यहां तक कि इंशाल्लाह उनको जॉब पे लगाना, ये इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन जरूरी नहीं आप दावत इस्लामी के साथ करें, आप अपने तौर पे करें, लेकिन ये नेकी याद रखें कि यतीम की किफालत जो है उसको शरीयत में किस कदर अहमियत दी गई। और खुदारा कभी किसी यतीम पर जुल्म मत करना, कभी किसी यतीम को तकलीफ ना देना, कि ये मुनाफिकीन और ये काफिरों का तरीका है। अगला टॉपिक इसी सूरत में कुरान ने क्या फरमाया, कयामत के इनकार के साथ दूसरा ऐब क्या बयान हुआ, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। बात किनकी हो रही है? गैर मुस्लिमों की, काफिरों की, मुनाफिकों की। मैं तो मुसलमानों में बयान कर रहा हूं ना,
میں تو کلمہ پڑھنے والوں سے بات کر رہا ہوں, میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں سے بات کر رہا ہوں. مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں کفار کا وصف بیان ہو رہا ہے کہ وہ منافقین کچھ ایسے بھی تھے جو دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ کر لیتے تھے مگر دل نماز سے غافل تھے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم غور کریں کہ ہمارے اندر تو یہ وصف نہیں ہے. اس کی علماء نے کچھ صورتیں بیان کی کہ صورتیں کیا ہیں؟ نماز پابندی سے نہ پڑھنا, صحیح وقت پر نہ پڑھنا, فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا, نماز جماعت واجب ہے اور جماعت سے نہ پڑھنا, نماز کی پرواہ نہ کرنا, تنہائی میں قضا کرنا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سوچئے یہ ہم تو نہیں کر رہے. کئی ایسے ملتے ہیں کہتے ہیں میں روز کی 2 نمازیں پڑھتا ہوں, یا ٹائم نہیں ملتا 1 پڑھ لیتا ہوں, کبھی کبھی کہتے ہیں 4 رات کو پڑھ لیتا ہوں, اپنی مرضی لگائی ہوئی ہے. ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جو نمازی بھی ہیں, مسجد میں بھی نظر آتے ہیں, کہتے ہیں حضرت وہ فجر کی قضا ہو جاتی ہے, بس باقی 4 پوری ہو جاتی ہے. کیوں فجر کی قضا ہو جاتی ہے بھائی؟ اب صبح اٹھتے نہیں ہیں, کسی نہ کسی کام کے لیے تو اٹھتے ہیں نا. 9 بجے اٹھتے ہوں گے, 8 بجے اٹھتے ہوں گے, 10 بجے اٹھتے ہوں گے. آپ کے بچے اسکول کے لیے اٹھ رہے ہیں, آپ کی جس دن فلائٹ ہو آپ ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا مجھے کوئی آ کر کہے کہ آنکھ نہیں کھلی اس لیے فلائٹ چلی گئی, یا آنکھ نہیں کھلی اس لیے بڑی اہم میٹنگ کی چلی گئی. 3 الارم رکھ کے سوتے ہیں, ایئرپورٹ 4 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں. اتنی فکر فلائٹ مس نہ ہو جائے, اتنی فکر کا کوئی ایمبیسی کا انٹرویو. میں ایک بار گیا کسی ایمبیسی میں, بتا رات 3 بجے لائن لگ گئی تھی. یار کمال ہے, دنیا کے کسی ملک کا ویزا رکھنے کے لیے آپ رات 3 بجے لائن میں لگ سکتے ہیں, اور جس رب نے دنیا کی ہر چیز ہمیں عطا کی ہے اس کی رضا کے لیے ہم فجر پہ نہیں اٹھ سکتے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں فجر کی نماز کی پریورٹی نہیں ہے, باقی چیزوں کی پریورٹی ہے. اچھا کمال پتہ کیا ہے؟ کمال بھی کیا کہوں, ظلم ہی کہوں, کہ کئی گھر ایسے ہیں جہاں روز صبح الارم بجتے ہیں اسکول کے لیے, آفس کے لیے, نہیں بجتا تو فجر کے لیے نہیں بجتا. مجھے بتاؤ وہ مسلمان کا کیسا گھر ہے کہ صبح ہوئی پورے گھر میں کوئی بھی نماز کے لیے نہیں اٹھا, ظہر ہوئی اس گھر میں کسی نے ظہر نہیں پڑھی, شام ہوئی اس گھر میں کسی نے عصر مغرب نہیں پڑھی, رات کو سب ڈنر ٹیبل پر جمع تو ہوئے مگر کسی نے عشاء نہیں پڑھی. یہ تو قرآن منافقوں کا طریقہ بیان کر رہا ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز سے غافل ہیں. اور آپ پڑھتے ہیں, یہ آیت سورت کئی بار آپ نے پڑھی ہوگی, مگر کہیں میں بھی تو ان میں شامل نہیں ہو گیا کہ میری نمازیں قضا ہو رہی ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ترجمہ کنز العرفان, تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی, تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے. مشہور مفسر قرآن مفتی امجد علی اعظمی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس میں کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے. یعنی اس غی وادی کو, جہنم کو بھڑکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اتنی گرم, اتنی ہولناک. اللہ اکبر. نمازوں کو ضائع کرنے والے وہاں جائیں گے, کیسے برداشت ہوگا یار؟ کتنی دیر لگتی ہے نماز میں. نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, موبائل اٹھانے کا ٹائم ہے. رکھ دو نا تھوڑی دیر کے لیے موبائل بھائی, 10 منٹ 12 منٹ میں آپ نماز سے فارغ ہو جائیں گے. پورے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھنے کے لیے 1-1.5 گھنٹہ چاہیے آپ کو, باقی 22 گھنٹے ہیں نا آپ کے لیے. تو آج دوسری نیت یہ کر لیں کہ نہیں, میں مسلمان ہوں, میرے اندر منافقوں والی عادت, میرے اندر کفار والا وصف کیسے آ سکتا ہے؟ نماز کا وقت ہوا, میرا پہلا کام نماز ہوگا. پلیز, میں نے بیان کے شروع میں بھی کہا تھا کہ حضور کو تحفہ دینا ہے برتھ ڈے کا. میرے آقا علیہ السلام کو نماز کتنی پسند ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک طرف میں جناب میلاد مناؤں اور میری نماز بھی قضا ہو رہی ہے. یہ کیسا میلاد ہے یار؟ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک, نماز ضائع ہو رہی ہے. تو میری بہنیں, میرے وہ اسلامی بھائی جو لائیو مجھے سن رہے ہیں, بعد میں سنیں, یہ بھی نیت کریں کہ بس آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی.
تیسرا وصف، تیسری برائی جو قرآن نے ان ظالموں کی بیان کی، وہ کیا بیان کی کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. وہ نماز میں دکھاوا کرتے تھے، عبادت بھی اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے کرتے تھے. ریاکاری کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر چیک کر لیتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہمارے اندر بھی تو یہ برائی نہیں آتی. واٹ از دا ڈیفینیشن آف آسٹنٹیشن؟ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں آسٹنٹیشن، ریاکاری، دکھلاوا. اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، یہ ریاکاری. سمپل. اس سے یعنی غرض یہ ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں، پتہ چلے لوگوں کو میں کتنا نیک ہوں، اور اس کی بدلے کچھ مال مل جائے، تعریف مل جائے، لوگ نیک سمجھنے لگے، عزت دیں. ایسا شخص ریاکار کہلاتا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائی، ہم کیسے، یہ شیطان کا اتنا خطرناک وار ہے. اول تو وہ نیکی نہیں کرنے دیتا، اور نیکی کر لیں تو اب وہ دل میں خیال ڈالتا ہے ذرا لوگوں کو بتا تو صحیح. پہلے تو زمانے میں ہم جب چھوٹے تھے نا تو دیکھتے تھے اخبار میں تصویریں آتی تھی کہ کوئی بڑے سیٹ صاحب جو ہیں وہ سلائی مشین دے رہے ہیں یا کسی ادارے کو چیک دے رہے ہیں، تو لوگ کہتے تھے یار اخبار میں تصویر آئی. اب تو ہر بندے کا اپنا اخبار ہے، سب کے پاس فیس بک ہے، سب کے پاس واٹس ایپ ہے، سب جناب، تو ہر نیکی اس پہ لگانی ہے. اگر تو نیت یہ ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، لائکس ملے، فالوورز ملے، پتا چلے میں کتنا سخی ہوں، میں کتنا نمازی ہوں، میں کتنا بڑا حاجی ہوں، تو پھر سوچ نہیں یہ عبادت کس لیے ہے. عبادت کرنے کے بعد یہ جی کیوں چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے. علماء بڑی کمال کی آسان ڈیفینیشن، ریاکاری کا جو مقابل ہے نا، جو مطلوب ہے وہ ہے اخلاص. اخلاص کیسے ملے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف اخلاص؟ ایک ون لائنر جواب دیتے ہیں علماء، فرماتے ہیں جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپا ہے. سمپل. ہم میں سے کون چاہتا ہے میرے گناہ پتا چلے؟ ہم میں سے کون چاہتا ہے میری برائیاں پتا چلے؟ تو بھائی نیکی کیوں پتا چلنی چاہیے؟ لیکن ادھر تو بات بندہ پوچھے بھی نہ پھر بھی نیکیاں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی سے ملاقات ہو، کیسی طبیعت ہے، خیریت سے ہے، بس مالک کا بہت کرم ہے الحمدللہ، بس رجب شعبان رمضان کے 3 مہینے کے روزے چل رہے ہیں، اور پھر تہجد میں اٹھ جاتا ہوں، اور ہمارے علاقے میں جو مسجد ہے الحمدللہ اس کی چھت ابھی ڈلوائی ہے. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، 2005 سے 2015 تک 10 حج کیے ہیں، اور اس کے بعد سے مسلسل عمرے پہ جا رہا ہوں. یعنی 3-4 منٹ میں 20 سال کی بیلنس شیٹ دے دی کہ حضرت 20 سال میں اتنی نیکیاں کی ہیں. بھائی میں نے تو طبیعت پوچھی تھی، نیکیاں تو نہیں پوچھی تھی. اب خود سوچیں یہ کس بنا پر آپ بتا رہے ہیں. میں کہوں گا ماشاءاللہ بڑے حاجی، بڑے یعنی کسی بندے سے تعریف لینے کے لیے میں نیکیاں کیوں بتا رہا ہوں؟ اچھا کبھی کبھی ڈر تو لگتا ہے، بولنی زبان اٹھتی نہیں ہے، لیکن یار یہ بتاؤ آپ کو 2005 والا حج یاد ہے؟ کل جھوٹ بولا تھا یہ یاد ہے؟ صبح آپ نے موبائل پر کچھ ایسا دیکھا تھا جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ یاد ہے؟ گناہ یاد نہیں ہے، نیکیاں پرانی یاد ہیں اور سب کو بتائی جا رہے ہیں. یہ شیطان کا وار سمجھیے. ایک سوال کر کے، ٹاپک تو ایسا ہے کہ میں اس موضوع پر بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، اور آپ سے کئی بار اس موضوع پہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، مگر اس کا ایک انٹرنل کوشچن کر کے بات آگے چلا دیتا ہوں. ایک سوال کر لیں، میں بھی کرتا ہوں اپنے آپ سے، آپ بھی کریں پلیز. ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے پاس اور آپ کے پاس جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ That's it. یہ سوال کر لو اپنے آپ سے. اکیلے میں بیٹھنا، کاغذ قلم لے لیجئے گا یا موبائل کا پیڈ کھول لیجئے گا کہ یار میں نوٹ تو کروں کہ کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. اب اگر جواب آ رہا ہے کہ ہاں کچھ تو ہیں، پھر تو اس کو اور امپروو کیجئے. اور اگر جواب آ رہا ہے کہ نہیں جناب یہ تو کچھ بھی نہیں بچایا میں نے، چھپے ہوئے اعمال بھی لوگوں کو بتا دیے، غور کریں پھر ہم درست نہیں کر رہے، کہیں نہ کہیں چور چھپا ہوا ہے. ماشاءاللہ ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے مرنے کے بعد، بزرگان دین کی توجہ دے رکھے گا، بزرگان دین کی زندگی کے واقعات پڑھے نا تو کئی بزرگان دین کے بارے میں آیا کہ جب ان کا وصال ہوا نا تو لوگوں کو پتا چلا کہ ہمیں کون ہر مہینے صدقہ دے کر جاتا تھا، کہاں سے ہمارے گھر کا راشن آتا تھا، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، وہ بتاتے بھی نہیں تھے، ان کے دروازے پر راشن پہنچ جاتا تھا. ایک بار
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روزانہ کہیں جاتے ہیں، شام میں کہیں جاتے ہیں، رات میں کہیں جاتے ہیں. پیچھا کیا تو پتہ چلا کسی بڑھیا کے گھر میں جاتے، بلکہ حضرت عمر فاروق کہیں جاتے تھے. ایک صحابی نے کہا میں نے دیکھا رات کو روزانہ کہیں جاتے ہیں. پیچھا کیا تو ایک گھر تھا، اس گھر کو نوٹ کر کے آ گئے. دوسرے دن گئے اور دن میں اس عورت کے گھر پتہ چلا وہ عورت بڑھیا تھی، نابینا تھی، اپاہج تھی. کہا روز رات کو آپ کے گھر پہ کون آتا ہے؟ کہا مجھے کیا پتا کون آتا ہے، کوئی آتا ضرور ہے، میرے گھر کے سارے کام کاج کر کے چلا جاتا ہے. امیر المومنین ہے، نیکی کہاں کی کہ وہ عورت دیکھ بھی نہ سکے، نابینا، بتایا بھی نہیں کہ میں امیر المومنین تمہارے گھر پہ روز آ رہا ہوں. یہ تو پیچھا کر کے معلوم کیا تو پتا چلا یہ چھپ کر نیکی ہو رہی ہے. ہم تو کسی کو دیں تو جناب اس کے ساتھ پہلے تو تصویر کھنچوائیں گے، پھر اس کو کہیں گے دیکھ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. اچھا کبھی سامنے سے گزرے اور سلام نہ کرے تو کیا کیسا بے مربت ہے یار، گھر بنا کے دیا تھا، قرضہ دیا تھا، سلام بھی نہیں کرنا. یعنی ہم نے اس لیے مدد کی تھی کہ وہ روز سلام کرے آپ کو، اس لیے مدد کی تھی کہ ہماری واہ واہ کرے. اللہ سے اجر لینا ہے، لوگوں سے نہیں. زندگی کا یہ اصول بنائیں. اور آج ہم نے اور سن لیا قرآن کے ذریعے کہ جو دکھلاوا کرتے ہیں یہ تو کفار کا طریقہ قرآن نے بیان کیا. کہیں یہ میرے اندر تو داخل نہیں ہو گیا، کہیں اس برائی میں میں بھی تو مبتلا نہیں ہو گیا. پلیز اس کو سمجھنا ہوگا. اور چوتھی برائی جو قرآن نے ان ظالموں کی بیان کی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے. معون کا معاملہ چھوٹی سی چیز، استعمال کی معمولی چیز. مطلب یہ کہ منافقین اتنے کنجوس، بے حس اور بے پرواہ ہیں کہ اگر کوئی ان سے عام استعمال کی معمولی چیز مانگ لے تو وہ اس سے بھی انکار کر دیتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس منافقین کی عادت سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اندر سے کنجوسی نکالیں، دل کے سخی بنیں، دوسروں کی خیر خواہی کی سعادت پائیں. علماء کرام فرماتے مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیز اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسایوں کو ضرورت ہوتی ہے، اور انہیں ادھار دیا کرے، انہیں تحفے پہ دے دیا کرے. یعنی سبحان اللہ، کھانا بناؤ تھوڑا شوربہ زیادہ بنائیں کہ پڑوسیوں کو بھی جائے. بلکہ سبحان اللہ، حج مقبول کی جب ہم نشانیاں پڑھتے ہیں تو حج مقبول کی نشانیوں میں یہ نشانی علماء نے لکھی کہ حج پر جائے تو سامان سفر زیادہ لے جائے، کچھ رقم زیادہ لے جائے، اور راستے میں ساتھی رفقا پر خرچ کرتا جائے. اس سے حج مقبول کی نشانیوں میں کہا گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی کا اصول یہ بنانا ہے. اب چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں. سورہ معون کے ذریعے ہم نے 4 کفار کی برائیاں جانی. چیک کرنا ہے کہیں یہ برائیاں میرے اندر تو نہیں، اور خدا نہ خواستہ داخل ہو رہی ہیں تو دروازہ بند کیجئے. یہ برائیاں ہمیں نہیں چاہیے. دل بڑا کیجئے، خیر خواہی کیجئے، دوسروں کا بھلا سوچئے. مسلمانوں کی پیاری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کون سی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں، برا ہے، یعنی ہم منع نہیں کر سکتے؟ فرمایا پانی، نمک اور آگ. میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، پانی تو ہم سمجھ گئے مگر نمک اور آگ کا یہ حکم کیوں ہے؟ فرمایا اے حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے کسی کو آگ دی اس نے گویا آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کر دیا. پہلے کے زمانے میں آگ لکڑی وغیرہ دی جاتی، جس سے آگ جلائی جاتی تھی. اب بھی آپ اگر کوئی ان کو ایسا سامان، کسی کو کھانا گرم کرنا ہے، آپ نے کھانا گرم کر کے دے دیا، آپ کے گھر میں گیس آ رہی ہے، ان کے گھر میں نہیں آ رہی، یعنی اس کے کھانے پکانے میں کوئی بھی مدد کر دی تو گویا پورا کھانا ہی آپ کی طرف سے خیرات ہو گیا. اور فرمایا جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا وہ سارا کھانا خیرات کیا جسے اس نمک نے لذیذ بنایا. جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلایا وہاں پلایا جہاں پانی عام ملتا ہو. اب کمال یہ، یا تو سب کے پاس پانی ہے نا، نارمل پانی میں بھی پی سکتا ہوں، آپ بھی پی سکتے ہیں، اس میں کون سا بڑا کمال ہے؟ مگر میرے دین کی شان دیکھیں، ادھر پانی پلایا جہاں پانی عام ملتا ہے، اس نے گویا غلام آزاد کیا. اور جس نے مسلمان کو وہاں پانی پلایا ایک گھونٹ جہاں پانی نہیں ملتا، اس نے گویا اسے زندگی بخشی. کتنا آسان ہے یار نیکیاں کمانا. کہ ہم بیٹھے کسی کو پانی پیش کر دیں، سبحان اللہ. اگر اس کے پیچھے لاجک دیکھیں نا
تو سبحان اللہ میرا اور آپ کا دین یہ چاہتا ہے محبت سے رہیں، ہم پیار سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال کر کے جئیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جئیں، مسکرائیں تو صدقہ، معاف کر دیں تو اللہ جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے، ایثار کریں تو جنت عطا ہو جاتی ہے، مجھے چاہیے اپنے بھائی کو دے دوں تو اس کے بدلے جنت ہے۔ سبحان اللہ، پانی پلاؤں تو غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، فرمایا جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے وہ جنت کے دسترخوانوں پر کھائے گا۔ ان تمام چیزوں میں بظاہر رب کی کون سی عبادت ہے؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تلاوت ہے۔ اس کے پیچھے اتنی بڑی بڑے انعامات کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ بندے آپس میں پیار سے رہیں، محبت سے رہیں۔ لوگ کہتے ہیں جدھر اسلام ہوتا ہے، اسلام امپلیمنٹ ہوتا ہے، وہاں ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے معاشرہ۔ نہیں جناب، پراپر اسلام امپلیمنٹ کر دیں، دنیا کا بہترین اور سافٹ معاشرہ بن جائے گا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے لوگ بن جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شریعت کے ان احکام پر اچھے انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔